آپ ان کے لیے مثال بیان کریں کہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہے جیسے کہ پانی ہم اسے آسمان سے اتارتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، یہ زمین میں بکھرے نباتات سے ملتا ہے، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر یہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے، ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس صورت میں پہلے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف وہ مقدس لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے ہجرت اختیار کی، اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑا، مال و متاع اور اسباب کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ ان کے ایمان اور ان کی ہجرت کے صدقے اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا، ان کو 309 سال تک زندہ رکھا، اور اس کے بعد ان کو ایسے وقت میں جگایا کہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوا۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا میں تو قیمتی چیز ایمان و عمل ہی ہے، باقی دنیا کی زندگی تو کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک مثال دے کے دنیاوی زندگی کو سمجھایا گیا ہے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، یہ پانی زمین میں بکھرے ہوئے مختلف نباتات سے ملتا ہے اور تر و تازہ سرسبز و شاداب باغات اگ آتے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، جب وہ بہار کا موسم ختم ہوتا ہے، دوبارہ خزاں کا موسم آتا ہے، یہ سب خشک گھاس بن جاتا ہے، پھر ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے روح بھیجتے ہیں، انسان کی مٹی سے بنی ہوئی یہ جو مورتی ہے، اس کے اندر جب یہ روح پڑتا ہے تو جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ خوب تر و تازہ ہوتا ہے تو جوانی کے نشے میں آدمی بھول جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ اللہ کی طرف سے موت کی ہوا آتی ہے اور اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ کتنے اس دنیا میں آئے جن کو بہت ناز تھا کہ ہم دنیا میں یہ اور یہ کر دیں گے، آج ان کی مٹی بھی تلاش کریں تو آپ کو نہیں ملے گی۔ کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پہ قدرت تو اللہ کی ہے، اصل طاقت اس ایمان کی ہے جو اللہ کی ذات پر ہو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح دنیا کی زیب و زینت ہوا سے اڑ جاتی ہے، یہ مال و متاع بھی غائب ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اچھے اعمال یہ باقی رہیں گے، ان کی جزا اور ان کی سزا دونوں باقی رہے گی۔ اگر کسی نے اچھے اعمال کر لیے تو ان کے اوپر جو اللہ نے اجر دینا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کا جسم یہاں سے فنا بھی ہو جائے تو قبر کے اندر بھی وہ اعمال کام آئیں گے، حشر میں بھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، ایسا دن آئے گا جب یہ پہاڑ بھی نظر نہیں آئیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب لوگوں کو دوبارہ جمع کریں گے، کوئی غائب نہیں ہو سکے گا۔ اس دن سب کو صف در صف کھڑا کر کے ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں تو وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی لکھے ہوئے ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے یہ کام بھی کیے تھے۔ بالکل اس کے جسم کی گواہی اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ جب انسان اپنے ان اعمال سے انکار کرنا لگے گا تو اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے۔ آج کل یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں، اگر کوئی آدمی عمل سے انکار کرے، اس کے سامنے اس کی ویڈیو چلائی جاتی ہے
جس میں اس کے اپنے اجزاء بتاتے ہیں کہ یہ سارے کام تم نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قادر ذات ہے کہ دنیا کی یہ ساری فلم اس انسان کے سامنے آ جائے گی اور یہ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا۔ جو اعمال اس نے کیے اچھے یا برے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب چیزیں اس کے سامنے پیش ہو جائیں گی، اور اس دن اسے سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں کس کے پیچھے چلتا رہا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تھا جو ہم سب کے بڑے تھے، تو اس وقت آدم کی تعظیم کرنے سے انکار کرنے والی ایک طاقت تھی۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے انکار کیا تھا کہ آدم کی عظمت کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، اور یہ آدم کی عظمت کو تسلیم نہ کر کے اس نے اولاد آدم کے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حیرت ہے جس نے تمہارے بڑے کی عظمت کا انکار کیا، تم اس کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ یعنی جو شیطان چاہتا ہے وہ کرتے ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ شیطان تو ان الشیطان لکم عدو، یہ تو تمہارا بہت بدترین دشمن ہے، اور اس نے تمہارے ذہن میں مختلف وساوس ڈال رکھے ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر تمہارے یقین کو اٹکا رکھا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو یہ جو وسوسے ڈالنے والا شیطان تھا، اس نے اس وقت سے اس کا انکار کیا تھا۔ اب یہاں انسان مانتا نہیں، لیکن جب قیامت کا منظر سامنے آئے گا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ مجرم لوگ جب آگ کو دیکھیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا کہ آج ہم نے اس آگ کے اندر گرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، آخرت کا یہ منظر سامنے آئے اس سے پہلے ہم قرآن میں مختلف طریقے سے پھیر پھیر کے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ہدایت کی راہ پہ آ جائے اور اس دوزخ کے عذاب سے بچ جائے جو اس کے دشمن شیطان نے اس کو وہاں کھینچ کر لے جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ لیکن انسان ہدایت کی طرف کم آتے ہیں۔ اللہ گلہ کرتے ہیں ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، کیا چیز رکاوٹ ہے انسان کے لیے جب اللہ انسان کے لیے ہدایت کا پیغام بھیجتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اللہ کے ساتھ رجوع کر کے دنیا اور آخرت کو درست کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، شیطان اسے ایسی راہ پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اگر کوئی عذاب آیا تو میں ہٹ جاؤں گا، یا موت آئی تو میں گناہوں سے باز آ جاؤں گا۔ موت کے آنے کا اور عذاب کے آنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے اس وقت انسان روتا رہے۔ اس سے پہلے ما نرسل المرسلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ کی ہدایات کو بھیجا ہے، مبشرین و منذرین، جو بشارتیں سناتے ہیں کہ ایمان و عمل کی زندگی اختیار کرو گے تو یہ خوشخبریاں ملیں گی، اور اگر دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو گے، اللہ کو بلا ڈالو گے تو یہ عذاب آئیں گے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، یجادل الذین کفروا بالباطل، یہ باطل چیز کو لے کے حق کے سامنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ وہ آیا ہو تو دنیا نے اس کا استقبال کیا ہو، بھئی بڑے عالیشان پیغمبر آ گئے ہیں، ہم ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، ان کا استقبال کریں۔ جب پیغمبر دعوت دینا شروع کرتا، وہ جو تھوڑی بہت ان کے دلوں میں محبت ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو کے یہ پتھر مارتے تھے، ان کو سزائیں دینے کا سوچتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اپنایا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شیطان ان کو اس راستے پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اللہ کی آیات سے نصیحت کے راستے میں روکنے والی چیز بہت خطرناک چیز ہے۔ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یدا، انسان بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ہی برائیاں آگے بھیج رہا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم اس کے دل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ فی آذانہم وقرا،
یہ بات سمجھتا نہیں، اس کے کانوں پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ان تدعوہم الی الہدی، اس کو اگر ہدایت کی طرف بلایا جائے، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو یہ ہدایت کی طرف آسانی سے نہیں آتا۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، حالانکہ اللہ ہمیشہ بخشنے کے لیے تیار ہے، والرحمہ، اور رحمت والا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، بڑا عجیب جملہ ہے یہ، قرآن مجید میں 4-5 جگہ آیا ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا، کہ اللہ اگر ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کر دے تو تم دنیا میں 1 منٹ بھی نہ رہ سکو، لیکن اللہ نے وقت متعین کر کے مہلت دی ہے کہ کب میرا بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، میری طرف آ جائے، یہ پکڑ سے بچ جائے۔ اب اگر ایک انسان اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے، جس طرح یہ رمضان شریف کا مہینہ ہر سال آتا ہے، یہ انسان کو مہلت ملتی ہے کہ اس میں انسان رو دو کہ اپنے گناہوں کو معاف کر لے۔ یہ رمضان کے آخری 2-3 دن ہیں، یہ ہمارے لیے مہلت ہے، اس میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اور اپنی آخرت کو درست کر لے اور پچھلوں سے سبق حاصل کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک القریٰ اہلکناہم، کہ جن جگہوں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی یہاں ایک نسل آباد تھی، وہ آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان کے حالات پڑھیں۔ لما ظلموا، جب بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہم نے وقت مقرر پہ ان کے اوپر ہلاکت نازل کر دی۔ تو ہم بھی اگر نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے تو بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ 2 واقعات بیان کرنے کے بعد، ایک اصحاب کہف کا اور ایک رجل مومن کا، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے اصل چیز ان لوگوں کی پیروی کرنا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے محنت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے اعمال کی حفاظت کی۔ باقی دنیا یہ بقدر ضرورت کمانی بھی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، لیکن ایک خیال کے ساتھ کہ دنیا کے کسی کام میں بھی لگ کر انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، ایک صحافی تبلیغ میں لگ گئے، اپنی پچھلی گناہوں کے اوپر کچھ توبہ تائب ہوئے، آ کر حاجی صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا میں دوبارہ صحافت کا کام کروں، شریعت میں منع ہے یا کہ نہیں؟ انہوں نے عجیب جملہ فرمایا، انہوں نے کہا دماغ دین کے خلاف سوچے نہ، زبان دین کے خلاف بولے نہ، اور قلم دین کے خلاف لکھے نہ۔ یہ تینوں چیزیں اگر ٹھیک لکھ رہی ہیں، تم جو بھی کرو یہ دین ہے، پھر تجارت بھی دین ہے، پھر کاروبار بھی دین ہے، اگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی تو تجارت کی۔ ہمارے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے، اس دن میں ایک مفتی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں اسلام نہ تو لڑائی کے ساتھ آیا ہے کہ جہاد کے ذریعے آیا ہو، اور نہ دعوت کے ذریعے آیا ہے۔ انہوں نے عجیب بات کہی کہ ہندوستان میں اسلام تجارت کے ذریعے سے آیا۔ جو پہلے قافلے یہاں آئے تھے، ہندوستان کا مشہور شہر کیرالا ہے اور کاٹھیا واڑی قوم وہاں آباد ہے، یہاں کے ہندوؤں کے ساتھ کچھ صحابہ کرام نے آ کر تجارت کی تھی، یہ ان کی تجارت دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تجارت بھی لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر تاجر تجارت کرتے وقت اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، جو کاروبار ہو، زمیندارہ ہو، اگر دل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے رہیں تو یہ دنیا کے سارے معاملات عبادت بھی بنتے ہیں، دعوت بھی بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب۔ آمین۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔